بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طویل پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانا بھی اس کے نکاح میں دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بند پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک پورا میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا اور گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی
کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔